الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اور وعدے پورے کیا کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقط اطاع اللہ ومن عصانی فقط عصى اللہ۔ جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو یہ فقیر ایک مرتبہ پھر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان مند اور شکر گزار ہے کہ جس پروردگار عالم نے اس ناچیز کو ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اور مجھ فقیر کی جانب سے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے وعدہ خلافی کرنا۔ جس طرح سے ابھی اس ناچیز نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 جو ہے تلاوت کی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا، کہ جب تم کسی کے ساتھ عہد کیا کرو، وعدہ کیا کرو تو اس کو پورا کیا کرو، کیونکہ قیامت کے روز تم سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے پورے کیا کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس بات سے یعنی یہ بات پتہ لگتی ہے کہ وعدہ پورا کرنا اور کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بارے میں کس قدر یعنی تنبیہ فرمائی ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ عہد کرو، چاہے وہ کوئی بھی مسلمان بھائی بہن ہو یا کوئی بھی انسان ہو، جب آپ اس کے ساتھ کوئی وعدہ کریں، اس سے کوئی عہد کریں تو اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اور آج موجودہ دور کے اندر ہمارے اندر نفسا نفسی بھی کے عالم کے اندر ہمارے اندر یہ جو ہے بہت عام سی بات ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے نا وعدہ کرنا یا زبان سے کہہ دینا اور اس کی خلاف ورزی کرنے کو ہم کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کی اس آیت سے واضح طور پر یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وعدہ کرنے والے جو ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنے کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے، اور اگر وہ پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ پاک اس بارے میں پوچھ گچھ کرے گا، اور پھر آپ نے اگر وعدہ پورا نہیں کیا تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہم جو وعدہ کریں اللہ پاک اس وعدے کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقض عہد کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تمام نقض عہد کرنے والے یعنی تمام وہ لوگ جو عہد کو توڑنے والے ہیں قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ہاتھوں میں ایک ایک جھنڈا ہوگا، اور کہا جائے گا کہ اس نے فلاں فلاں یعنی فلاں ابن فلاں کو دھوکہ دیا یعنی وعدہ خلافی کی تھی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ تو دنیا کے اندر ایک معاہدہ ایک وعدہ کرنے کے بارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ جو وعدہ ہم نے خود عالم ارواح کے اندر یعنی جب ہم دنیا میں نہیں بھیجے گئے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو بنی آدم سے وعدہ لیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، ہماری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ عہد ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب
انسان اگر کسی انسان کے ساتھ وعدہ توڑتا ہے وعدہ کرنے کے بعد تو اس کو سزا ملے گی، اور جب جو شخص دنیا کے اندر سب نے دنیا میں پیدا کیے جانے سے پہلے یعنی عالم ارواح میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے نہیں کہا تھا شیطان کی پوجا نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، ہماری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ جو وعدہ کر کے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، لیکن اس دنیا کی محبت ہمارے اوپر اتنی غالب آ گئی ہے کہ ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ بیٹھے ہیں، بھول گئے ہیں، اور ہم یہ بھی بھول گئے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب کسی کی موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک ساتھ بھی ادھر نہیں ہو سکتی اور ایک ساتھ ادھر نہیں ہو سکتی، یعنی لمحے بھر کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جب ہمیں یہ حقیقت معلوم ہے کہ کوئی شخص بھی موت سے بچ نہیں سکتا، دنیا میں ہر چیز کا انکار کرنے والا آپ کو ملے گا لیکن کوئی بھی شخص موت سے انکار کرنے والا نہیں ملے گا، یہ ایک ایسی حقیقت اور ایک ایسی سچائی ہے کہ اس کے اوپر سب کا یقین ہے کہ جو شخص دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اور دنیا میں آیا ہے، ایک نہ ایک دن وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اور جانے کے بعد جو ہے یہ عارضی زندگی جو ہمیں دنیا میں دے کر بھیجی گئی ہے، یہ ایک امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں پر ہر لمحے ہر گھڑی انسان کا امتحان ہو رہا ہے۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم امتحان کی کتنی تیاری کر رہے ہیں، اور جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو کتنا پورا کر رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہے بہت تیزی سے چل رہا ہے، اور اس کی برکت والی اور رحمتوں والے جو دن ہیں وہ جلد سے جلد جو ہے گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ گھڑیاں گزرتی چلی جا رہی ہیں، لیکن ابھی بھی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک جو ہے موقع ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آدمی کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو وہ بڑا ہی یعنی ایک طریقے سے محروم ہے، یعنی وہ بڑا بد نصیب ہے ایسا شخص جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پائے اور وہ اللہ کو راضی نہ کر سکے، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اور روزہ رکھتے ہوئے اور تراویح پڑھتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی نہ گزارے، تو ایسا شخص جو ہے بڑا ہی بد نصیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دائمی طور پر ایمان کامل عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم سب کو اپنی عبادت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا یاد رکھیے کہ آج نہیں تو کل چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ بہت ہی نادان ہے وہ شخص یہ جو دنیا پہ قناعت کر کے بیٹھا ہوا ہے، 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی کے اوپر قناعت کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے اور ایک امتحان کی جگہ ہے، اس امتحان کی جگہ میں ہم نے اپنے وقت کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی زندگی کو پوری طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ کوشش ہے کہ جس کے ذریعے آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں گے اور جنت میں جانے کے حقدار بن سکیں گے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں تمام صورتیں جو ہیں وہ بالکل یعنی اپنی جانب برحق ہیں، اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قصص بیان فرمائے ہیں، واقعات بیان فرمائے ہیں، عذاب سے ریلیٹڈ اور کیا کہتے ہیں جنت سے ریلیٹڈ اور دوزخ سے ریلیٹڈ، تو لیکن اور صورتیں بھی جو ہیں اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر یعنی سورہ عصر جو ہے یہ قرآن پاک کی ایسی صورت ہے کہ اگر مسلمان اس کو صحیح معنوں میں پڑھے اور اس کا ترجمہ پڑھے تو انسان کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے
اور اس کا دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے اور کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو گزارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو سورہ عصر نازل فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے وہ بہت ہی خسارے میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ الا الذین آمنوا، یعنی مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اور صالح عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور جب حق بات کہنے پر اور دین پر چلتے ہوئے، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ان کو کوئی ایذا پہنچے یا تکلیف پہنچتی تو وہ اس کے اوپر صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے بتا دیا کہ انسان بہت ہی خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اور صالح عمل کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کرتے رہے، اور جب ان کو اس راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی تکلیف پہنچتی تو اس پر وہ صبر کرتے۔ تو یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں انسان کے لیے واضح کر دی کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان لانا ہے اور نیک اور صالح عمل کرنے میں ڈٹ جانا ہے، اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنی ہے، اور اس کے اوپر تمہیں جب کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، مصائب آئے تو تمہیں جو ہے نا صبر سے کام لینا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ سمجھ لیں کہ اس صورت کے اندر پورا خلاصہ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے کہ انسان کو کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ لیکن آج موجودہ دور کے اندر آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے یہ بھول بیٹھا ہے، جب کوئی 1443ویں ہجری چل رہی ہے اور اب کسی کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کس وقت آ جائے گی، اور یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن دائمی طور پر جو قیامت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وہ قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو شخص مر جاتا ہے اور اگر اس نے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نہیں کی ہے تو یاد رکھیے کہ وہ بہت ہی خسارے کے اندر رہے گا۔ قیامت سے پہلے جو معاملات ہیں، سب سے پہلی منزل جو ہے آخرت کی وہ ہے قبر۔ تو انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے اور ہر لمحے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو موت آنی ہے، اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے قبر کی کتنی تیاری کی ہے، کیونکہ موت ایک ایسی دوا ہے انسان کے لیے کہ وہ دنیا سے یعنی انسان کو بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ جو آج ہم نفسا نفسی کی وجہ سے خواہشات نفسانی کے اندر اور مال و عشرت کے اندر آ کر اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں اور موت کو بھول بیٹھے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کے کروڑوں روپے، اربوں روپے، بنگلے، دولت، جائیداد، بیوی، بچے، حسب نسب، عہدے، منصب، یہ سب کچھ بھی آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ جب آپ کو موت آئے گی تو آپ اس دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے، آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال جائیں گے۔ اگر آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کیے ہیں تو انشاءاللہ اس کا نائب البدل اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو اچھا عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ زلزالہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین زلزلے سے ہلا ڈالی جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، اور وہ اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لہا، اور انسان تعجب سے کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، وہ اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی، بان ربک اوحی لہا، کیونکہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ گروہ در گروہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ان کے حالات ان کو بیان کر دے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، مسلمان جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنا دل نہیں لگاتا ہے، مسلمان جو ہے اس کی ہر وقت فکر جو ہوتی ہے آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان نام کے تو مسلمان ہیں لیکن کام سارے ہمارے وہ ہو رہے ہیں، ہم سارے کام وہ کر رہے ہیں جو پچھلی قوموں نے کام کیے ہیں۔
آج کون سا ایسا کام ہے جو ہم لوگ نے چھوڑ دیا ہے؟ بعد اخلاقی ہم کرتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، شرابیں ہم پی رہے ہیں، راتوں کے اندر لغویات ہم کر رہے ہیں، ٹی وی ہم دیکھ رہے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، کینہ ہم رکھتے ہیں، بغض ہم رکھتے ہیں، گستاخ رسول ہماری زبانوں پر رہتا ہے، گستاخ رسول کی شان گستاخی کرنا ہمارے اس کے اندر کوئی، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہم کرنے سے جو ہے باز نہیں آتے ہیں۔ تو اللہ پاک ایسے تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم سب کو آخرت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے والا بنا دے، اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ یاد رکھیے، مال اور دولت جو ہے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ کے پاس اس فقیر کی کئی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ارب پتی لوگ ہیں، ارب پتی ہیں، پیسے کی فراوانی ہے، نوکر چاکر، گاڑی بنگلے سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن میں نے ان کو دیکھ کر مجھے بڑا رنج اور افسوس ہوا کہ دوپہر کا ٹائم تھا، یہ فقیر ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک صاحب کے ساتھ، تو دیکھا کہ دوپہر کے ٹائم ان کو تھوڑی سی بھوک لگی، تو انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا ٹفن نکالا، اس میں سے نکال کے وہ کچھ کھانے لگے۔ تو میں نے کہا حضرت خیریت؟ کہنے لگے ہاں بھوک لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کچھ میں کھا لوں۔ تو میں نے کہا آپ یہ کینٹین ہے یہاں پر، ہوٹل بھی ہے، آپ کچھ کھا لیتے؟ تو کہنے لگے نہیں بھائی میں کچھ کھا پی نہیں سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کچھ مجھے مرض ہی ایسا ہے۔ تو اللہ پاک ایسے امراض سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دیکھیں کہ لوگ دنیا کے اندر محب ہو کر اس قدر مال جمع کر لیتے ہیں، گاڑی بنگلے سب کچھ ہے، لیکن فائدہ کیا؟ کہ آدمی کی ایسے مال اور دولت کا کیا فائدہ کہ وہ جو نا ایک روٹی بھی نہیں کھا سکتا۔ تو وہ صاحب جو ہیں اس وقت کھیرا اور یعنی سبزی کے کچھ ٹکڑے، گاجر اور مولی، اس طرح کے کچھ یعنی ویجیٹیبل ٹائپ کچھ چیزیں کھا رہے تھے۔ ان سے میں نے پوچھا بھی تو انہوں نے بتایا کہ بس میں یہی چیزیں ہیں جو میں کھا سکتا ہوں۔ تو مجھے ان کی یہ حالت دیکھ کر بڑا افسوس ہوا، اور اس بات پر بھی مجھے افسوس ہوا کہ وہ اس قدر یعنی محب تھے دنیا کے اندر، یعنی ان کو اتنا محب ہو چکے تھے کہ انہوں نے اتنا یعنی اپنی پوری زندگی جو ہے وہ صرف پیسہ کمانے کے اندر لگا دی، گاڑی بنگلے سب کچھ لگا دیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو مال نہ دے کر آزماتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے، اور یہ دنیا جو ہے آخرت کی ایک کھیتی ہے، جو آپ یہاں پر بوئیں گے وہی پھل آپ کو آخرت کے اندر یعنی قیامت کے دن وہی پھل آپ کو ملے گا، اسی طرح سے آپ کو اجر ملے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے، کیونکہ دنیا کی محبت کو نکالنے والی صرف ایک چیز ہے، یاد رکھیے صرف ایک چیز ہے، وہ ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ جو شخص کثرت سے موت کو یاد کرتا ہوگا وہ یقین مانے کہ پھر اس کا دل جو ہے وہ دنیا میں نہیں لگتا، اسے اپنے رب سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ پھر نماز پڑھنے کا بھی پابند ہوتا ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا بھی پابند ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ بات کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک گوبر کی مانند ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ اپنی پوری زندگی کو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور اللہ پاک ایسے لوگوں کو پہ ضرور کامیابی نصیب فرماتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، ہمارے لیے بھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جو ماضی میں جو بھی گناہ ہم سے صادر ہو چکے ہیں ان کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے۔ شیطان اپنا ہتھکنڈا ضرور استعمال کرتا ہے، ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے، وہم ڈالتا ہے کہ تیرے گناہ اتنے ہیں، تو نے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان کتنے بھی گناہ کر لے، یاد رکھیں کہ انسان کے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے، اللہ پاک جس کو چاہیں اس کو بخش دیں گے، اللہ پاک جس کو پکڑنے پر آ جائیں تو اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ پاک جس کو چاہیں بے حساب بخش دیں، بغیر حساب کتاب کے بخش دیں، اور اللہ پاک اگر کسی شخص کا حساب لینے پر آ گئے تو وہ سمجھ لو پھر برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کی بغیر حساب کتاب کی کلی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے اور نفس کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنی ناشکری سے محفوظ فرمائے، کیونکہ آج ہماری جو مصیبت ہم پر
کھڑی ہو جاتی ہیں اور ہمارے پہ جو مصائب کی برسات جو ہو رہی ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری اس قدر کرتے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ایک سانس بھی ہماری نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ انسان صرف اپنے جسم پر اگر غور کر کے دیکھے تو یہ آنکھیں جو ہیں جس سے ہم اتنی اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ یہ ہاتھ جس سے ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ پیر اللہ کی نعمتیں جن سے ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، یہ پیٹ اللہ نے اس کے اندر جو نظام رکھا ہے، ایسا نظام پوری دنیا کے اندر بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی نہیں بنا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت سے پیدا کر کے دکھایا ہے کہ بغیر کسی مشینری کے، بغیر کسی اس کے اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے ہماری سانس آ رہی ہے اندر اور ہماری سانس باہر جا رہی ہے، سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر ہم اللہ کی مرضی کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ تو جب ہم اتنے عاجز اور اتنے محتاج ہیں اور ہم ہر چیز کے اندر اللہ کے محتاج ہیں، جبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ آپ حقیقت میں کسی دن بیٹھ کر اپنا محاسبہ کر کے دیکھیے تو ہم ہر لمحے ہر گھڑی اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے کتنے ہم پر احسانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے ہر اعضاء کو عافیت کے ساتھ صحت مند اور تندرست رکھا ہے۔ اور اس بابرکت مہینے کے اندر رمضان المبارک کے جو بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، اس کے باوجود بھی یعنی ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں اور روزے نہیں رکھ رہے ہیں، تو کس قدر شرمناک بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں سچے دل کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے۔ یقین کریں کوئی شخص اگر دانستہ بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ بھی اگر وہ چھوڑ دے، ایک روزہ بھی جان بوجھ کر اگر چھوڑ دے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو پوری زندگی بھی اگر وہ روزہ رکھتے رہے تو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر ایک روزہ رکھنے کا جو اجر ہے اور جو ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں گے، وہ پوری زندگی بھی اگر روزہ رکھتے رہے تو وہ ثواب اور وہ اجر حاصل نہیں کر سکتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اللہ پاک راضی ہو گئے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دائمی طور پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ خلافی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک اپنے پیارے اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، کیونکہ سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ خاتمہ بالایمان پر ہے۔ انسان کی پوری زندگی نیکی کاری کے اندر گزر جائے، نیک اعمال کرتے ہوئے گزر جائے، لیکن اگر اس کا اختتام جو ہے وہ خاتمہ بالایمان پر نہیں ہوا تو یقین مانے اس کی ساری زندگی کی محنت سب برباد ہے۔ تو اسی طرح انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ 24 گھنٹے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر لمحے بندے کی طرف اللہ پاک کی جو ہے نگاہ کرم رہتی ہے کہ کون سا بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے چل رہا ہے، اس کے بعد دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا اور پھر تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اس طرح رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو ہے پھر وہ ختم ہو جائے گا۔ تو مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی پوری طرح سے قدر کیجیے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ سے غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہوئے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کیجیے۔ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں گے۔ اور سب سے زیادہ جو خیال رکھیں وہ اس چیز کا رکھیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ جو ہے اس کے اوپر
بہت سختی سے جو ہے تو انسان کو نگاہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے ذمے جو بھی حقوق العباد کے معاملے ہیں ان کو ہم نے بالکل صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. کسی کے ساتھ اگر ہم وعدہ کریں تو اس کو وعدہ پورا کرنا چاہیے, اور کسی کے ساتھ بھی اگر ہم کوئی کسی قسم کا لین دین کریں یا جو بھی معاملات کریں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں, صحیح طریقے سے لین دین کے معاملات کریں. اور حقوق العباد کے معاملے کے اندر دنیا کے اندر آپ کے پاس ایک مہلت ہے کہ آپ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے, کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے, کسی کا آپ نے کوئی حق مار لیا ہے, کسی کا حق غصب کر لیا ہے, تو ابھی آپ کے لیے جو ہے نا یعنی توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے, کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ جس کا حقوق ہے وہ بندہ اس شخص سے اس حقوق کو معاف نہ کروا لے. یعنی اگر اس نے کسی کے پیسے کھائے ہیں تو وہ شخص اس شخص سے یا تو وہ پیسے اس کو ادا کر دے یا اس شخص سے معافی مانگ لے کہ میں تمہارا پیسے ادا نہیں کر سکتا, تم مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو, کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بھی بہت پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی مخلوق سے یہ معاملے اپنے صحیح رکھیں اور حقوق العباد کے معاملات کو پوری طرح سے صحیح کرنے کی کوشش کریں. اور چاہے اس کے اندر آپ کے بیوی بچے شامل ہوں, عزیز و اقارب رشتہ دار شامل ہوں, خاندان والے شامل ہوں, پڑوسی شامل ہوں, آپ کے دوست احباب شامل ہوں, جن پر بھی اگر آپ کا کوئی بھی یعنی کسی پر بھی آپ کا کوئی یعنی اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو آپ کو فوراً جلد سے جلد جو ہے اس شخص کے پاس جا کر اس سے معافی تلافی کرنی چاہیے اور اپنے ذمے سے یہ حقوق العباد کے معاملے کو صاف کرنا چاہیے. پھر حقوق العباد کا معاملہ صاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرے اور آئندہ اپنے معاملات کو صحیح رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگے. تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں, ہمیں اس کے اوپر جو نا بالکل یعنی سختی سے کاربن ہونا چاہیے اور اس کے اوپر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق کرنی چاہیے. اور حقوق العباد کے معاملات جو ہیں ان کے اوپر ہمیں پوری سختی کے ساتھ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک. پوری طرح سے ہم اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کریں. جو بھی ہمارے ذمے اگر کسی کے حقوق العباد کے معاملے ہیں تو ہمیں جلد سے جلد کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے پاس جا کر معافی مانگ لیں. معافی مانگنا دنیا میں بہت آسان ہے آپ کے لیے کہ آپ نے جا کر اس شخص سے التجا کر کے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے فلاں ٹائم پر آپ کو گالی دے دی تھی یا فلاں ٹائم پر آپ کا ناجائز آپ کے ساتھ میں نے کوئی معاملہ کر دیا تھا. تو یہ دنیا میں معافی مانگنا بہت آسان ہے, لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ کے ذمے اللہ نہ کرے اگر آپ کے ذمے حقوق العباد کے معاملات رہ گئے تو آپ اگر جنت میں جا بھی رہے ہوں گے تو جب یہ لوگ پیچھے سے ندا لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا. اور پھر بجائے آپ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر جائیں گے اور ان نیکیوں کے بدلے کے اندر جب وہ جن کے حقوق آپ کے اوپر ہیں اور وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگیں کہ اے اللہ اس شخص نے دنیا میں ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی تھی, اس نے ہماری زمین چھینی تھی, اس نے ہمارے ساتھ جو ہے نا بدسلوکی کی تھی, اس نے ہم کو گالی دی تھی, تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگ جب وہاں دعویٰ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پورا انصاف کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ ان لوگوں کو, کیونکہ یہاں دنیا میں تو معافی مانگنا بہت آسان ہے لیکن آخرت کے اندر کوئی کرنسی نہیں چلے گی, وہاں تو صرف آپ کو اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی. تو بہت سارے لوگ آخرت میں ایسے بھی ہوں گے, ہمارے علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ لکھے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے, لیکن جب ان کے معاملات جو ہے پوچھے جائیں گے اور نامۂ اعمال ان کو دیے جائیں گے تو اس وقت جو ہے ان کے ذمے بہت سارے لوگوں کے حقوق العباد کے معاملے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ انصاف فرمائے گا, وہ جو لوگ ہوں گے ان کے حقوق کے بدلے میں اس شخص کی نیکیاں دلوائی جائیں گی, یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن جن لوگوں کے حقوق ہوں گے وہ لوگ ابھی بھی باقی ہوں گے. تو فرشتے اللہ پاک سے فرمائیں گے کہ اللہ اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئیں, اب ہم کیا کریں, لیکن جن لوگوں کے حقوق ہیں وہ ابھی بھی لوگ باقی ہیں. تو اللہ پاک کہیں گے جن لوگوں کے حقوق ہیں ان کے گناہ جو ہے اب اس کے کھاتے کے اندر ڈال دو. تو آپ سوچیں کہ کس قدر نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا کہ جو شخص پہاڑوں کو برابر نیکیاں لے کر جائے گا اور اگر اس کے ذمے میں حقوق العباد کے معاملے ہوں گے تو وہاں پر اس کو نیکیاں دینی پڑ جائیں گی,
اور اس کا جب نیکیوں کا پلہ خالی ہو جائے گا تو پھر وہ جو لوگ باقی ہوں گے ان کے گناہ اس کے ذمہ ڈالے جائیں گے، تو بجائے وہ جنت میں داخل ہونے کے جہنم میں داخل ہونے کے لائق ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حقوق اللہ اور حقوق عباد کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی صحیح معنوں میں ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رمضان المبارک کے پورے فیض و برکات عطا فرمائے۔ اللہ پاک موت سے پہلے ہی ہم سب کی مغفرت کلی فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب کو دائمی ایمان کامل عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی زکوٰۃ، صدقات، خیرات کو جو بھی مسلمان بھائی بہن اس مہینے میں ادا کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام عبادات کو، نیک اعمالوں کو، زکوٰۃ، خیرات، صدقات کو اپنے فضل و کرم سے جو ہے قبول و منظور فرمائے۔ اور جو لوگ اس کے اندر سستی کر رہے ہیں وہ بھی کان کھول کے سن لیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور جو بھی صاحب نصاب شخص ہے اس کو جلد سے جلد اپنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے والا جو ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بچے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنا بنا لے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تو ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ بلکہ اپنی عطاؤں کو دیکھ، ہم کو معاف فرما دے، ہمارے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو عافیت کے ساتھ صحت اور تندرستی عطا فرما، صحت جسمانی، صحت روحانی دونوں عطا فرما۔ عافیت کے ساتھ ہماری عمر میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، آمدنی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے جو بھی مسلمان بھائی بہن دلوں میں تمنائیں رکھتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کی، یا اللہ تو غیب کے خزانوں سے مدد فرما، اور مجھ فقیر کو بھی یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے، اور کل مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو جو دلوں میں تمنائیں رکھتے ہیں، یا اللہ پاک ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما اور بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری توباؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہم سب کی زندگی بھر کی تمام عبادات کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ آیا کہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں جس طرح تیری کی شان ہے، جس شان کا تو مالک ہے، اے اللہ تیری شان کے مطابق تو ہم ہرگز عبادت نہیں کر سکتے، نہ کر سکے ہیں، ہم اس کے اوپر نادم ہیں۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری ندامت کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم سب کی زندگی بھر کی عبادات کو جو ہم نے تیرے ہی فضل و کرم اور توفیق سے کی ہیں، یا اللہ ہماری زندگی بھر کی کھوٹی عبادات کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے شان کریمی کے صدقے میں اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرما، اور ہم سب کو شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسدین کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں مایوسی سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک ہمیں بدعت سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔